جب تم نے چاہا کہ اللہ کی نعمتوں کو گنو لا تو سوہا تو گن نہیں سکتے. جب ہم گن نہیں سکتے تو حساب کیسے دیں؟ حساب تو اس کا ہونا نا جس کی گنتی ہو. جب ہم گن نہیں سکتے، قرآن نے ایک طرف کہہ دیا تم گن نہیں سکتے، دوسری جانب کہہ رہا ہے کہ میں تم سے حساب لوں گا بڑی نعمت کے بارے میں. تو امام اعظم ابو حنیفہ میرے مولا امام جعفر صادق کے شاگرد، 70 سال کی عمر تھی تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اسے نہیں پتا تھا کتنی عمر ہے. ان سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں 2 سال کا ہوں. تو پوچھنے والے نے کہا جی حضور آپ تو بزرگ نظر آ رہے ہیں، آپ 2 سال کے نہیں ہیں. کہنے لگے لو لسنتان لہلک النعمان، 2 سال جو میں نے جعفر صادق کے سامنے گزارے ہیں وہ اگر نکال دو تو میں ہو ہی نہیں. تو انہیں حضرت امام صادق نے بلا لیا ایک دن اپنے گھر، اپنے پیغام بھیجا کہ محمد ابو حنیفہ کو بلا کے گا. تو حضرت نے کچھ ان کے اوپر اعتراض کی کہ تم نے فلاں آیت کی تفسیر یہ کی ہے، تم نے فلاں آیت کی تفسیر تم نے یہ کی ہے، اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہو کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ سب سے بڑی نعمت کے بارے میں بتاؤ. تو اللہ کیا پوچھے گا؟ کہنے کہ اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں سالم غذا دی، میں نے تمہیں ہوا دی، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں کھانا کھلایا، میں نے تمہارا پیٹ پالا، میں نے تمہیں پالا. تو امام نے فرمایا تم اگر یہ تفسیر کرتے ہو تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دو. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک وقت کا کھانا کھلائے، تمہیں کوئی کھانا کھلائے اور پھر کچھ مدت کے بعد تمہاری اس سے ملاقات ہو اور وہ تمہیں یہ کہہ کر یاد دلائے کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہنے لگے مولا مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ کھانا کھلا کے جتانے والا کریم نہیں ہوتا. توجہ ہے آپ رات کی. کہنے لگا کہ کھانا کھلا کے جتانے والا کریم نہیں ہوتا. میرے مولا نے فرمایا اگر کوئی کھانا کھلا کے جتائے تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، وہ کریم نہیں ہوتا. اور تم کریم مطلق کے لیے ایسا سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں رزق دے کے قیامت میں کہے گا میں نے تمہیں روٹیاں کھلائی. گھبرا گئے، کہنے لگے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کے بغیر میں اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا. ایک اور آیت میں ارشاد ہوا وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان سے سوال ہوگا. اللہ کریم 4 باتوں کے بارے میں سوال کرے گا. ان سنک، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری. ان شبابک، جوانوں سے بات کر رہا ہوں، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. ٹھیوں پہ، ٹھیلوں پر، تھڑوں پر، ہوٹلوں پر، بیٹھکوں میں وقت ضائع کر کے گزاری. یا تم جواب دے سکتے ہو کہ تم نے اپنی جوانی اچھی گزاری ہے. تم نے اپنے سن کہاں گزارا. ناراض تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے. کتنے سال کے ہو؟ 70 سال کا ہو. 70 سوالات کے جواب دے سکتے ہیں. ایک سال کا حساب ہوگا، جبکہ وہاں ایک سال کا حساب نہیں ہوگا، وہاں تو لمحے کا ہوگا. لمحے کا حساب ہونا. اللہ ایک لمحے کا حساب کرے گا. لکڑ کو تولنے کے لیے بڑے بڑے باٹ ہوتے ہیں، 40 کلو کے باٹ لکڑ توڑ رہے ہیں. ایسے ہی اینٹوں کو، پتھروں کو تولنے کے لیے ایسے ہی بڑے بڑے باٹ ہوتے ہیں، مگر سونا تولنے کے لیے اتنا بڑا باٹ نہیں ہوتا. جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جائے گی اس کا پیمانہ ظریف ہوتا چلا جائے گا. تھوڑا سا گردن ہلا دیں، بات جاری ہوگا. جتنی چیز سستی ہوگی، عام ہوگی، قیمتی نہیں ہوگی، اتنا ہی اس کا پیمانہ بڑا ہوگا. اور جتنی ہیرا تولنے کے لیے اتنا بڑا باٹ، کلو کا باٹ تھوڑی رکھتے ہیں. سونا تولنے کے لیے کوئی 1 کلو کا باٹ تھوڑی رکھتے ہیں. تولا، ماشا، گرام. سونا تولنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے باٹ ہوتے ہیں. سونا چونکہ مہنگی چیز ہے تو اسے تولنے کے لیے بھی اس کا جو پیمانہ ہے وہ ظریف ہوگا. میں طے کروں کہ میری عمر جو ہے وہ کتنی قیمتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی کتنے سال کے ہو، کہنے لگے 80 سال کا ہوں. 80 سال کا وہ بتا رہا ہے جو بڑا باٹ رکھ رہا ہے اپنے لیے. اور بڑا باٹ وہ رکھے گا جس کے نزدیک اس کی عمر کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. 80 سال کیوں بتا رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 میری زندگی کے لمحات میری عمر ہے. جب حساب لمحے کا دینا ہے تو ہم تول اس کو سالوں میں کیوں رہے؟ ہمیں تولنا ہوگا ایک لمحے کو. جب ایک لمحہ حور کو علیہ السلام بنا سکتا. صلوات پڑھے محمد
بہت بڑا مجمع، اس سے بلند صلوات نبی کی ذات۔ ایک لمحہ اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا بنا سکتا ہے، تو پھر تو ایک لمحے کا کام ہے نا صرف۔ مجھے بتائیے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسے بولنے میں کتنا ٹائم لگا؟ امام حسین نے ولید کے دربار میں جب یزید کا پیغام سنا تو امام نے گورنر مدینہ کو، ولید کو جواب یہ دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنی دیر لگی اس بات؟ ایک لمحہ لگا۔ جو ایک لمحہ تھا نا، قیامت تک امامت کر رہا ہے۔ اب ساری دنیا جس ایک لمحے کے پیچھے چل رہی ہے، وہ ایک لمحہ حسین کا انکار ہے۔ تو جب مسئلے ہی ایک ایک لمحے پر ہونے ہیں، جب جنت و دوزخ کا فیصلہ ہی ایک لمحے پہ ہونا ہے، تو پھر جب ہمیں ایک لمحے پر کبھی کوئی لعنت اللہ کہہ دے گا تو کوئی رضی اللہ کہہ دے گا، تو پھر ہمیں پھر اس ایک لمحے کا خیال کرنا۔ میں جوانوں سے زیادہ بات کروں، بزرگوں سے مجھے دعا لینی ہے۔ اپنا ایک ایک لمحہ حساب میں لے کر آؤ۔ آج صبح سے لے کے رات میں نے دن گزارا، میں نے کتنے فائدے کے لمحے گزارے اور کتنے بیکار گزارے اور کتنے نقصان میں گزارے۔ ان سن عمر کے بارے میں کہاں گزارے، ان شبابک جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں، ان مالک مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گزاری، ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتنی سنگین تھی تمہارے پاس ہماری محبت، کتنی اہمیت تھی ہماری محبت، تم ہماری خاطر گھر سے نکل کے مجلس میں آنا چاہتے تھے یا نہیں؟ تم ہماری محبت میں اپنا مال خرچ کر۔ اچھا، یہ جو چار سوال ہیں، سن کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں حدیث سنا رہا ہوں۔ میرا اپنا تجزیہ ہے مولانا، آپ سے دعا چاہیے۔ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ جوانی بھی جو محبت اہل بیت میں گزاری جائے، عمر بھی جو محبت اہل بیت میں گزاری جائے، مال بھی جو اہل بیت کے نام پہ خرچ کیا جائے، یہ تینوں سوال اہل بیت کی خدمت میں جو قیامت میں سب سے زیادہ اہم سوال ہے، بلکہ سوالوں پر سب سے اہم سوال ہے محبت اہل بیت۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس کو سننے کے لیے بیٹھے۔ دیکھیے، کیوں ہر مجلس کا عنوان مولا علی کا ذکر ہے؟ آپ کے پاس کوئی اور بات نہیں کرنے، ہر خطیب سے، ہر ذاکر سے آپ کی توقع، ہر خطیب اور ہر ذاکر کو حکم کے مولا علی بات۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے میری بات بھی اس وقت سجے گی جب علی کی بات کرو گے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ میں دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا، یہ تو میرا جملہ ہوا نا، اس میں دلیل دوں گا۔ میں کونسلر ہوں بھائی، میں جو اس وقت یہاں بیٹھا ہوں نا، میں اہل بیت کی محبت کا کونسلر ہوں۔ میرا کام ہے اس بچے کی کونسلنگ کروں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ بات آگے جائے تھوڑی سی۔